یہ محبت انسان کو اس وقت کام آئے گی. اور اس کے بعد اگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں گے، جب امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہماری محبت 7 مقام پر کام آنے والی ہے، ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ جاکونی کی حالت میں، حالت نظام ہے انسان کی ہو، ہماری محبت کام آنے والی، ہماری ولایت کام آنے والی. لہذا انسان کو چاہیے کہ امیر المومنین اور محمد و آل محمد سے محبت کرے، کیونکہ انسان جب موت کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں یہ موت ہے وہ بھی ایک یقین کی قسم ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کیجئے، اتنی تسلسل کے ساتھ عبادت کیجئے کہ آپ کو موت آ جائے. بعض تفسیروں میں یہ ہے یعنی اس حالت میں کیجئے کہ آپ کو موت آ جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کہ سب سے زیادہ جو اللہ نے مقصد بتایا ہے انسان کی خلقت کا، وہ خلقت کے مقصد کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا. مگر آیات کی اگر تلاوت کرے اور اس پر تعقل و غور و فکر کرے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اس عبادت کو اللہ نے مقدمہ قرار دیا ہے. اللہ نے اس عبادت کو تمہید اور ذریعہ قرار دیا ہے تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے انسان یقین حاصل کر لے. اس عبادت کے ذریعے سے انسان یقین حاصل کر لے. اور جب انسان یقین حاصل کرنے جاتا ہے تو آپ یقین کی منزل، یقین کا مرحلہ عام مرحلہ نہیں ہے. یقین سب کے پاس نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری امت میں 2 چیزیں سب سے زیادہ کم تقسیم ہوئی ہیں. 2 چیزیں سب سے کم تقسیم ہوئی ہیں. ایک چیز کا نام ہے صبر. صبر بہت کم لوگوں کے پاس ہے، لہٰذا بہت کم لوگ صابر ملیں گے. اور صبر کی تلقین بھی بار بار قرآن مجید میں کی گئی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ یقین. یقین والے بھی بہت کم ملیں گے. اتنے کم ملیں گے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے کہا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے ملکوت السماوات کی زیارت کروائی تاکہ ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائے، تاکہ ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائے. اگر آپ کو اس سے گفتگو اگر ذہن میں ہے تو اب میں گفتگو شروع کرنے والا ہوں کہ یقین کسے کہتے ہیں. یقین عام مرحلے کا نام نہیں ہے. یقین اس مرحلے کا نام ہے جس کی طلب، جس کی خواہش جناب ابراہیم نے کیا اور جس کی خواہش جناب موسیٰ نے کیا. جناب موسیٰ کے لیے ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارنی انظر الیک، اے خدا تو مجھے اپنے آپ کو دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں. اللہ اکبر. آپ سمجھیے کہ یقین کس منزل کا نام ہے. فرماتے رب ارنی، اے میرے پروردگار تو خود دیکھا اپنے آپ کو تاکہ میں تجھے دیکھوں. علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ یقین پانا چاہتے تھے، جبکہ جناب موسیٰ کی یقین کی کیا منزل ہے؟ جناب موسیٰ کی یقین کی منزل یہ ہے کہ روایات میں اور تفاسیر میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جب فرعون سے فرار ہوئے ہیں اور اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر سمندر ہے، راستہ بند ہے، اب کوئی نہیں ہے جو جناب موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے بطش سے بچا لے. تو روایات میں ملتا ہے اور قرآن مجید نے اس کی کہانی پیش کی ہے، تصویر کو پیش کیا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ان لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے. تو جناب موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہدایت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اس ایمان کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کا دل کبھی بھی اللہ سے ٹوٹے گا نہیں، جہاں پر انسان کا ایمان کبھی بھی اللہ سے ہارے گا نہیں، اللہ سے وہ مایوس نہیں ہوگا. اسے کہتے یقین کا ایک درجہ. اب غور فرمائیے گا، علماء فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو مجلسوں کی حالت ہے وہ صرف اور صرف فضائل پڑھیے، لیکن ہم بزرگان اور خصوصاً ہم لوگ جو نجف سے آتے ہیں تو ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. تو اسی عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے
اور میں نے محسوس کیا ہے کہ آج بھی ہمارے مجالس